دیکھ لو ثانیہ، تم مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ فیصل نے کوئی چوتھی بار یہی بات دہرائی تو میں چونک گئی۔ تم بھرپور کوشش کر رہے ہو کہ میں اپنی بات سے مکر جاؤں۔ میں نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تو بس تم پہ سب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا کیا واضح کرنا چاہتے ہو؟ میرے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ یہی کہ تم بہت نازوں میں پلی ہو ثانیہ۔ تمہارے آس پاس ہمیشہ محبت، تحفظ اور سکون کا حصار رہا ہے۔ میرے ساتھ زندگی ایسی نہیں ہوگی۔ وہاں شور ہوگا، تنگ گلیاں ہوں گی، کھردرے لوگ اور سخت زندگی ہوگی۔ شاید وہاں تمہارا دم گھٹنے لگے۔ تم سے محبت ہے مجھے بے پناہ، لیکن میں تمہیں اس دنیا میں لا کے توڑنا نہیں چاہتا۔ تم ایک پھول ہو اور میں نہیں چاہتا تم کسی سخت زمین پر مرجھا جاؤ۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی تو دل جیسے دھیرے سے ڈولنے لگا۔ یہ کیسی محبت تھی جو مجھے پانے کے بجائے کھو دینے کے در پہ تھی، اور ایک ایسا فیصلہ تھا جو مجھے سختی سے بچانے کے لیے خود سے دور کرنے پہ تلا تھا۔ محبت اگر صرف آسانیوں کا نام ہے فیصل، تو شاید ہم دونوں کو یہ لفظ نہیں آتا۔ میں منہ بسور کر بولی تو وہ چپ رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا، جیسے میرے لفظوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو ٹٹول رہا ہو۔ نہیں یار، میں کبھی تمہیں کمزور نہیں سمجھا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم جیسی لڑکیاں میرے محلے کی دیواروں میں قید ہو کر آہستہ آہستہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ وہ ماحول، در و دیوار، رسم و رواج سب مختلف ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تو میں نے گہرا سانس لیا۔ اور اگر میں یہ سب بدلنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں خود کو تمہارے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کروں، کیا تم مجھے موقع دو گے؟ یا صرف میرے وجود کی آڑ میں مجھے اپنے سے دور کر دو گے؟ میں نے بڑی گہری بات کی۔ وہ خاموش رہا۔ شاید میرے سوال نے کچھ بیدار کیا تھا اس کے اندر۔ فیصل، میں نازوں میں پلی ہوں، مانتی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میں ساری مشکل برداشت کر لوں گی۔ تم بس مجھے تھام لینا، میں کبھی گر ہی نہ پاؤں گی۔ میں بس فیصل کا ساتھ چاہتی تھی، اس کے لیے چاہے مجھے کسی بھی مشکل سے گزرنا پڑے، میں گزر جاتی۔ محبت میں خوف نہیں فیصل، یقین ہوتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اسے خاموش دیکھ کر میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ میری طرف جھکایا، بہت قریب، اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ الجھن نہیں تھی، بلکہ ایک تسلیم، ایک قرار سا تھا۔ ہاں ثانیہ، محبت ہے، اور شاید اسی لیے ڈرتا ہوں کہ تم تکلیف نہ سہو۔ وہ مسکرا کر بولا تو میں بھی مسکرا دی۔ تو پھر بس اتنا کرو، جب میں تکلیف سہنے کو تیار ہوں تو تم بس میرے ساتھ چلنا، میرے ہاتھ کو تھامے رکھنا۔ وعدہ ہے، اگر تم میرا یقین نہ توڑو، میں کبھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے جوش سے کہا تو فیصل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم جیسے بات کرتی ہو نا، دل چاہتا ہے ساری دنیا چھوڑ کر بس تمہیں سنوں، تمہیں دیکھتا رہوں، تمہارا بن جانا چاہتا ہوں۔ وہ مخمور سے لہجے میں بولا تو میں ہنس دی۔ بالآخر میں نے اسے منا ہی لیا تھا۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میری پیدائش ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہماری پرورش بے حد لاڈ پیار سے ہوئی۔ ہمارے والدین نہ صرف پڑھے لکھے تھے، بلکہ ان کا دل بھی وسیع اور سوچ بہت بلند تھی۔ وہ ہمیشہ ہماری ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور کبھی بھی کسی بات پہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے اور ان کی تنخواہ اتنی معقول تھی کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں خود مختاری کا سبق دیا، ہمیں سکھایا کہ زندگی میں دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے والد کا ماننا تھا کہ بیٹیاں اگر تربیت یافتہ اور بااعتماد ہوں تو وہ بیٹوں سے کسی طور کم نہیں ہوتی۔ ہماری بڑی بہنیں بھی بچپن سے ہی ذمہ دار تھیں۔ انہوں نے کم عمری میں ہی نہ صرف تعلیم حاصل کی، بلکہ ساتھ ہی پارٹ ٹائم ملازمت بھی شروع کر دی تاکہ والدین کا ہاتھ بٹا سکے۔ ہم سب بہنوں کو بچپن سے یہ شعور دیا گیا کہ عورت صرف گھر تک محدود نہیں، بلکہ وہ معاشرے میں اپنا مقام خود پیدا کر سکتی ہے۔ اگرچہ ہمارا خاندان بھی ایک روایتی پاکستانی خاندان کی طرح ہی تھا، جہاں بیٹے کی خواہش کو اولیت دی جاتی، لیکن ہمارے والدین نے اس سوچ کو اپنے دروازے پہ ہی روک دیا تھا۔ خاندان بھر میں اکثر لوگ اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتے کہ ہمارے ہاں کوئی بیٹا نہیں، صرف 4 بیٹیاں ہیں۔ خاص طور پر تائی، چاچی اور دیگر رشتہ داروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی، مگر ہمارے اماں ابا کے لیے ہم ہی ان کا فخر تھے۔ ہمارے والد ہمیشہ کہا کرتے، میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، میں ان کی ایسی تربیت کروں گا کہ یہ کسی بیٹے سے کم نہ ہوں گی۔ اور سچ یہی ہے کہ انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔
ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر بااختیار بنایا۔ ہمیں بہنیں خود اپنے کام کرتی تھیں، باہر جانا ہو، بازار سے سودا لانا ہو یا کوئی اور ذمہ داری، ہمیں کبھی کسی مرد کی محتاجگی محسوس نہ ہوئی۔ ہم میں خود اعتمادی اس قدر تھی کہ ہر کام ہم خود سے سر انجام دیتی تھی۔ یہی بات خاندان والوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تائی اور چاچیاں اکثر طنزیہ انداز میں کہتی، ہمارے بیٹے کس لیے ہیں؟ یہ لڑکیاں اکیلی بازار کیوں جاتی ہیں؟ لیکن ہم جانتی تھیں کہ یہ اعتراضات اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے ان روایات کو چیلنج کر دیا تھا، جن میں لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے والد نے نہ صرف ہمیں تعلیم دی بلکہ ہمیں زندگی کے لیے تیار کیا۔ ہمیں سکھایا گیا کہ اگر عورت کو اعتماد دیا جائے تو اپنی دنیا خود بنا سکتی ہے۔ جب میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو زندگی کا ایک نیا باب میرے سامنے کھلا۔ میرے اندر ایک عجب سا جوش اور جذبہ تھا، نئے ماحول، نئے چہرے، نئے خواب اور ایک نئی دنیا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے تعلیمی سفر کو بھرپور انداز میں جیوں اور کچھ خاص کر کے دکھاؤں۔ انہی دنوں میری نظر ایک لڑکے پہ پڑی، فیصل۔ میرا ہم جماعت تھا مگر وہ باقی لڑکوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا تعلق کسی دور دراز گاؤں سے تھا، مگر اس کے انداز میں دیہاتی پن کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ خاموش، طبع، سنجیدہ مزاج اور اپنی ذات میں مگن سا رہتا۔ یونیورسٹی میں اکثر لڑکے لڑکیوں کے پیچھے مذاق، بیہودہ جملے بازی یا دکھاوے میں لگے رہتے، لیکن فیصل کا طرز عمل ان سب سے الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرافت اور گہرائی تھی۔ جب وہ کسی سے بات کرتا تو اس کی نظریں جھکی ہوتی، اس کے لہجے میں عزت ہوتی اور اس کے الفاظ میں ایک وقار۔ وہ نہ لڑکیوں سے بلا ضرورت بات کرتا، نہ ہنسی مذاق میں حد سے گزرتا۔ اس کا یہی انداز میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے فیصل میں کچھ خاص نظر آ رہا ہے، کچھ ایسا جو باقی دنیا میں کم کم ملتا ہے۔ وہ جتنا کم گو تھا اتنا ہی باوقار اور پر اثر شخصیت کا مالک تھا۔ رفتہ رفتہ یہ خاموش پسندیدگی دل میں جڑیں پکڑنے لگی۔ میں نے خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا پایا اور پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور میری یہ پسند وقتی نہیں، سنجیدہ ہے۔ فیصل نے میری بات تحمل سے سنی۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا، شاید اس لیے کہ کبھی اس سب کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر چند دن بعد اس نے کہا، ثانیہ، مجھے تمہارے خلوص پہ شک نہیں، مگر میں ایک سادہ سا لڑکا ہوں۔ نہ دولت ہے، نہ اثر و رسوخ۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ مجھے نہ تو اس کے گھر کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم تھا اور نہ ہی گھر والوں کے۔ ویسے بھی مجھے نہ تو زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کی خواہش تھی، نہ شوق۔ میں خود سادہ مزاج کی تھی، اور پھر ماں باپ نے ہماری تربیت ہی ایسی کی تھی کہ زیادہ کی خواہش ہی نہ تھی۔ فیصل، مجھے تمہاری ایمانداری چاہیے، تمہاری شرافت اور خلوص۔ یہ چیزیں کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ میرے لیے فیصل کا سادہ پن ہی سب کچھ تھا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے گھر والے کبھی بھی پسند کی شادی کے خلاف نہیں تھے۔ میری دونوں بڑی بہنوں نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ ایک نے اپنے کولیگ سے شادی کی اور دوسری نے اپنے یونیورسٹی کے ساتھی سے۔ امی اور ابا نے ہمیشہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ اعتماد کرنا سکھایا۔ جب بڑی بہنوں نے اپنے ساتھی منتخب کیے تو اماں ابا نے نہایت خوشی سے ان کا ہاتھ ان لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہم بہنوں کی پرورش ایسی تھی کہ خاندان والوں کو ہمیشہ ہمارے انداز ناپسند رہے۔ خاندان میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ شوکت کی بیٹیاں سسرال کے سر پہ چڑھ جائیں گی، ساسوں کو نکال باہر کریں گی اور شوہروں کو اپنے قابو میں لے لیں گی۔ ان کے مطابق ہم بگڑی ہوئی لڑکیاں تھیں، کیونکہ ہمیں بازار جانے کے لیے کسی مرد کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اپنے فیصلے خود لیا کرتی اور ہمیں اپنی رائے رکھنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ ہماری تربیت میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں عزت، لحاظ، صبر اور خودداری سکھائی تھی، لیکن خاندان والوں کی سوچ کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اس لیے اماں ابا نے خاندان سے الجھنے کے بجائے بیٹیوں کی خوشی کو ترجیح دی۔ میرے دل میں فیصل کے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری محبت سچی ہے اور میرا فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا گیا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ فیصل ایک وفادار شوہر ثابت ہوگا اور زندگی کے ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھامے رکھے گا۔ رفتہ رفتہ فیصل نے بھی میری محبت کو قبول کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرم روشنی اب میرے لیے مخصوص ہونے لگی تھی۔ وہ میرے قریب ہوتا جا رہا تھا، میری باتوں کو اہمیت دیتا، میرے جذبات کو سچ مان کر سنبھالنے لگا تھا۔
ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ہم اکثر ساتھ بیٹھتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور چھوٹے چھوٹے لمحے اکٹھے جیتے۔ فیصل کا نرم لہجہ، اس کی خاموش مسکراہٹ اور کبھی کبھار نظریں چرانا، یہ سب میری دنیا بن چکے تھے۔ مگر کبھی کبھار فیصل کچھ ایسی باتیں کرنے لگتا جو میرے دل کو بے چین کر دیتی۔ وہ مجھ سے کہتا تم بہت اچھی ہو مگر میری زندگی بہت مشکل ہے۔ کبھی وہ کہتا تم بہت آگے کی سوچ رکھتی ہو اور میں تو ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ ایسا لگتا جیسے وہ مجھے خود سے شادی کے لیے آمادہ کرنے کے بجائے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک خوف، ایک کشمکش ہوتی، جیسے وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا ہو، جیسے وہ ڈرتا ہو کہ کہیں میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے پچھتا نہ جاؤں۔ مجھے اس کی یہ الجھنیں تکلیف دیتی تھی۔ کیا وہ مجھ پہ یقین نہیں کرتا تھا، یا وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو میرے سامنے رکھ کر مجھے آزمانا چاہتا تھا؟ لیکن میں ہر بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی۔ میں اسے تسلی دیتی، اپنے ارادوں کی سچائی بیان کرتی اور کہتی، فیصل، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے اور اگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی باتوں میں خوف، ایک کشمکش ہوتی، جیسے وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا، جیسے وہ ڈرتا ہو کہ کہیں میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے پچھتا نہ جاؤں۔ مجھے اس کی یہ الجھنیں تکلیف دیتی تھیں۔ کیا وہ مجھ پہ یقین نہیں کرتا تھا، یا وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو میرے سامنے رکھ کر مجھے آزمانا چاہتا تھا؟ لیکن میں ہر بار اس کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی۔ میں اسے تسلی دیتی، اپنے ارادوں کی سچائی بیان کرتی اور کہتی، فیصل، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں کوئی عارضی جذبہ نہیں، یہ کوئی وقتی پسند یا جوانی کا جوش نہیں۔ میں جذباتی لڑکی نہیں ہوں جو وقتی ہمدردی دکھا کر دل بہلائے اور وقت آنے پر چھوڑ دے۔ میں نے جس سے محبت کی ہے اسے زندگی بھر کے لیے چاہا ہے۔ مجھے لگتا تھا فیصل کو سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ میں کہیں اس کی زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ شاید اسے یہ اندیشہ تھا کہ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے، جہاں بچپن سے ہر سہولت موجود رہی ہے، اور وہ خود ایک دہی پس منظر سے آیا ہوا لڑکا ہے جو ابھی اپنی منزلیں تلاش رہا ہے۔ لیکن فیصل کو یہ سمجھنا تھا کہ میں اس کی ذات سے محبت کرتی ہوں، نہ کہ اس کی حیثیت سے۔ میں جانتی تھی کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، اور اگر انسان نیت کا صاف اور دل کا سچا ہو تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ میں بار بار اسے اپنے یقین، اپنی وفا، اپنی نیت اور اپنے صبر کی گواہی دیتی۔ میں اسے یہ باور کراتی کہ میرے لیے محبت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایسا عہد جو زندگی کے ہر موسم میں ساتھ نبھانے کا نام ہے، اور میں یہ عہد کرنے کو دل سے تیار تھی۔ اس کے باوجود فیصل کبھی کبھی خاموش ہو جاتا، میری طرف دیکھ کر جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان نہ کھولتا۔ میں محسوس کرتی کہ وہ تنہا بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا، اپنی بہنوں کی شادیوں کا بوجھ، اپنی ماں کا سہارا بننے کی فکر، اپنے خوابوں اور میرے درمیان کھنچی ہوئی وہ لکیر، اور مجھے یہ لکیر مٹانی تھی۔ مجھے اسے یقین دلانا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ہمسفر بنے ہیں تو ہم ان لکیروں کو مٹا کر ایک نئی راہ بنا سکتے ہیں۔ میرے لیے محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ امتحان تھی، اور میں ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار تھی۔ میں فیصل کی زندگی کی ہر مشکل کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کو تیار تھی۔ میں جانتی تھی میں اس کا بوجھ بانٹ لوں گی، میں نوکری کرنے کی، اسے زندگی کی ان مشکلوں سے نکالنے میں مدد کر سکتی تھی جن کے بارے میں سوچ کر وہ بے حال تھا۔ یونیورسٹی کے امتحانات قریب آ گئے تھے۔ پورے کیمپس میں ایک سنجیدہ سا ماحول چھا گیا تھا۔ ہر طرف کتابیں، لیکچرز، گروپ سٹڈیز کی باتیں تھیں، لیکن میرے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی توجہ مکمل طور پر پڑھائی پہ مرکوز نہیں رکھ پا رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں فیصل کو لے کے کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ اب وقت آ چکا تھا جب مجھے عملی قدم اٹھانا تھا۔ ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک تھکن اور چہرے پر ایک ایسی فکر دکھائی دیتی جو میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ وہ اکثر خاموش بیٹھے رہتے، کبھی کبھار کوئی پرانی بات چھیڑتے یا چھوٹی بہن کے رشتے کے لیے پریشان دکھائی دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کے کہا، بیٹا، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے پسندیدگی ہے تو مجھے کھل کے بتا دو، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، بس میری یہ خواہش ہے کہ میں تم دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر سکوں، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ ابا کی یہ بات میرے لیے جیسے ایک تازیانہ تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابا،
میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ وقت آپ اور اماں کے ساتھ گزاروں اور آپ دونوں کی خدمت کروں، آپ کا سہارا بنوں، نوکری کروں، آپ کے لیے دوائیں لے کے آؤں، آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں اور آپ کی آنکھوں میں سکون واپس لے آؤں۔ مگر عملی زندگی کے حقائق کچھ اور ہی مطالبہ کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ابا کا جسم ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں۔ ان کے کندھوں پر وقت کا بوجھ بڑھ چکا تھا، اگرچہ ان کی محبت اور دعا میرے لیے کافی تھی۔ میں خود کو ان کے لیے بوجھ بننے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان دنوں فیصل کی کمی بھی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ بھی شاید میری طرح الجھنوں کا شکار تھا، مگر اب مجھے کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ فیصل میرے رشتے کو سنجیدگی سے لے کے آگے بڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھیج کر میرا ہاتھ مانگے۔ میں اس سے دوری کو مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے فیصل سے صاف بات کی۔ ہم یونیورسٹی کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھے تھے، ارد گرد ہو کا عالم تھا۔ فیصل، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو کوئی سمت دیں۔ میرے ابا کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی رخصت ہو جاؤں تاکہ وہ میری اور میری بہن کی فکر سے آزاد ہو سکیں۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو اب تمہیں قدم اٹھانا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیجو۔ میں اس سے صاف صاف بات کر چکی تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں، وہ جیسے کسی اندرونی کشمکش سے گزر رہا ہو۔ میں نے اس کی خاموشی توڑنے کو بات مزید آگے بڑھائی۔ دیکھو فیصل، میں تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتی ہوں۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں تمہارے ساتھ ہر راستہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مشکل ہو یا آسانی، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اب وقت ہے کہ تم بھی اپنی محبت کو میرے لیے واضح کرو۔ میں نے اس دن اپنی تمام الجھنیں فیصل کے سامنے رکھ دی۔ اب میرے دل میں کوئی بات چھپی نہ تھی۔ میں نے اس پہ بھروسہ کیا تھا اور اب یہ اس کے ہاتھ پہ تھا کہ وہ اس بھروسے کو کتنا نبھاتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اسے اعتماد دلانے کی پوری کوشش کی۔ امتحانات ختم ہونے ہی والے تھے کہ ایک دن فیصل نے مجھ سے کہا، جیسے ہی تمہارے امتحان ختم ہوں گے میں اپنے گھر والوں کو تمہارے رشتے کے لیے لے کے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ میرے دل کو سکون ملا کہ وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے تیار ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ پہلے اپنے تعلیمی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں اور تب تک فیصل بھی اپنے گھر میں میرے لیے بات چیت کر لے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ میرے امتحانات مکمل ہوئے تو فیصل اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے دروازے پہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ، اس کے شادی شدہ بہنیں، ایک غیر شادی شدہ بہن اور اس کے والد، چچا اور 2 بھائی بھی آئے تھے۔ سبھی لوگ سادہ دیہاتی طرز کے لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہروں پر خلوص، باتوں میں سادگی اور طبیعت پہ ایک معصوم سی شرافت تھی۔ اماں اور ابا نے بھی ان مہمانوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ فیصل کو وہ پہلے ہی جانتے تھے کیونکہ میں نے انہیں بتا رکھا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی ذات پہ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ مگر جب مہمان چلے گئے تو ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس نمایاں تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھے کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا، تمہیں یقین ہے کہ تم اس ماحول میں خوش رہ پاؤ گی؟ وہ لوگ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں کا رہن سہن، وہاں کی سوچ یہاں کے انداز سے خاصا مختلف ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ آزاد، خود مختار اور مضبوط بنایا۔ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے کھلے دل و دماغ کے نہیں جتنا کہ تم عادی ہو۔ ابا کی بات سن کے میں چونک گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابا کی سوچ اس وقت بالکل فیصل کی طرح لگ رہی تھی۔ فیصل بھی تو اکثر یہی خدشات ظاہر کرتا تھا، جیسے وہ خود کو میرے لائق نہ سمجھتا ہو یا میں اس کے رہن سہن میں خود کو ایڈجسٹ نہ کر پاؤں۔ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو مجھے اپنے پر دیے، خود مختاری دی، اپنے فیصلے خود کرنے کا حوصلہ دیا۔ پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر سکوں گی؟ اگر دل میں نیت صاف ہو اور ساتھ نبھانے کا ارادہ ہو تو کوئی بھی ماحول مشکل نہیں لگتا۔ میری بات سن کر ابا خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی فکر تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ محض ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ وہ میرے مزاج اور طبیعت سے خوب واقف تھے، مگر مجھے خود پہ بھروسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں فیصل کا ساتھ نبھانے کے لیے ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا رشتہ جذبات سے نہیں ذمہ داری سے بندھا تھا۔
جب مجھے فیصل سے کوئی اعتراض نہ تھا تو اماں ابا کو کیا شکایت ہو سکتی تھی؟ فیصل کے گھر والے بھی اس کے فیصلے پہ راضی ہو چکے تھے اور یوں ہمارا رشتہ رسمی طور پر طے پا گیا۔ میرے لیے یہ لمحہ کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ جسے میں نے دل سے چاہا وہ اب میرا ہونے والا تھا۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا ہی چاہیے تھا۔ میرے دل میں یہ حقیقت بالکل واضح تھی کہ شادی کے بعد کی زندگی میرے لیے آسان نہیں ہوگی۔ ایک نیا گھر، نئے لوگ، نیا ماحول، سب کچھ مختلف تھا، مگر میں نے خود کو اس کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہاں کے لوگ مجھے اپنانے کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول رہے ہیں تو مجھے بھی ان کے رنگ میں رنگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، جلدی کسی بھی ماحول میں ڈھل جانے والی، نئے رشتے نبھانے والی۔ مجھے اپنے آپ پہ یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر نیت سچی ہو تو نئے رشتوں کو اپنانا مشکل نہیں ہوتا، اور جہاں محبت ہو وہاں قربانی دینا بوجھ نہیں لگتا۔ اماں ابا نے بھی تمام تیاریاں دل سے کی۔ انہوں نے مجھے بھرپور دعاؤں اور محبت کے ساتھ رخصت کیا اور یوں صرف چند ہی ہفتوں میں میری زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا۔ میں نئی نویلی دلہن بنی کب سے فیصل کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا اور فیصل آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمرہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑا اور سنسان سا لگ رہا تھا۔ دل میں عجب سا اضطراب تھا۔ سارا دن شادی کی تقریبات میں گزر گیا، نہ آرام کا موقع ملا نہ سکون کا سانس۔ رسموں نے مجھے تھکا دیا تھا، جسم بھی بوجھل تھا اور ذہن بھی، مگر اس سب کے باوجود میری آنکھیں دروازے کی طرف ہی لگی تھی۔ ہر آہٹ پر دل دھڑکتا، شاید فیصل آ گیا ہو، مگر پھر خاموشی چھا جاتی۔ یہاں کے رسم و رواج واقعی مختلف تھے، مگر ابھی تک ایسا کچھ انوکھا یا ناقابل برداشت پیش نہیں آیا تھا کہ میں فیصل کی کئی باتوں پہ حیران ہوتی۔ وہ بار بار مجھے جس خوف سے آگاہ کرتا رہا وہ ابھی تک تو نظر نہیں آیا تھا۔ سب کچھ بظاہر معمول کا تھا، صرف چھوٹی چھوٹی رسمیں جو شاید ہر جگہ کچھ نہ کچھ فرق سے ہوتی ہی ہیں۔ تمام رسمیں ادا ہونے کے بعد مجھے کمرے میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ اب بس فیصل کا انتظار باقی تھا، اور وہ انتظار بے حد طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی مگر دل جاگ رہا تھا۔ آخرکار میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ فیصل آ جائے، بس اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں گہری سوچوں میں گم تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً نظریں اٹھائیں، یہ سوچ کر کہ شاید فیصل آ گیا ہو، مگر دروازے میں داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ فیصل نہیں بلکہ ان کی ماں یعنی میری ساس اندر آ گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ سیدھی آ کے میرے قریب رکی اور بولی، ارے تم ابھی تک دلہنوں کی طرح بیٹھی ہو، جاؤ کپڑے بدلو اور آرام کر لو، دن بھر کی تھک گئی ہوگی۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ ان کے الفاظ مجھے الجھا رہے تھے۔ دل میں سوال ابھرا کہ فیصل کہاں ہے، وہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ میں نے ہمت کر کے دھیرے سے پوچھ لیا، امی فیصل نہیں آیا ابھی تک؟ میرے یہ الفاظ سن کے ساس کے چہرے پر ایک پل کو حیرانی چھا گئی۔ انہوں نے فوراً حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ ایسے حیرت سے میری طرف گھورنے لگی جیسے میں نے کوئی خلاف اصول بات کہہ دی ہو۔ وہ چند لمحے مجھے بغور دیکھتی رہیں، پھر ذرا سخت لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، یہ شہر نہیں ہے، یہاں کا ماحول، یہاں کے رسم و رواج الگ ہیں۔ یہاں یوں منہ پھاڑ کے اپنے شوہر کا نام زبان پہ نہیں لاتے۔ میری ساس کی آواز میں سختی اور طنز کی آمیزش تھی۔ وہ میرے قریب آ کے مزید بولی، اب تم یہاں آ گئی ہو تو یہاں کے طریقے اپنانے کی عادت ڈالو۔ گاؤں کے طور طریقے تمہیں فیصل نے پہلے ہی سمجھا دیے ہوں گے، تو پھر اب کیسی بے شرمی کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان کی باتوں پہ دم بخود رہ گئی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے اندر طوفان برپا ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ خاندان کی عورتیں انگلیاں اٹھائیں کہ میں غیر خاندان کی بہو گھر لے آئی ہوں۔ میں پہلے ہی فیصل کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی، مگر اب تم مجھے دوسروں کی نظروں میں شرمندہ مت کرنا۔ ان کا انداز تحقیر آمیز تھا، جیسے میں کوئی اجنبی مخلوق ہوں، اور جہاں تک فیصل کا تعلق ہے تو سن لو، آج رات وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہاں رسم یہی ہے، جب تک گھر میں کنواری بہن موجود ہو میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تمہارا شوہر ضرور ہے، لیکن وہ پہلے ایک مرد ہے، ایک بیٹا اور ایک بھائی، اور ہمارے یہاں یہی دستور ہے
کہ جب تک بہن کی شادی نہ ہو جائے شوہر بیوی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے وقت نہیں گزارتا۔ میں آنکھیں پھاڑے ساس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہے تھے۔ جب نند کی شادی ہو جائے گی تو فیصل کا تمہارے ساتھ سامنا ہوگا، تب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، تب بھی تم احتیاط سے اور سب سے چھپ کر اس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہو۔ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی میرے اندر غصہ، بے بسی اور دکھ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اس کی بیوی تھی، نکاح کے ساتھ پورے حق کے ساتھ آئی تھی، کوئی گھر سے بھاگ کے تھوڑی آئی تھی۔ پھر یہ کیسی رسم تھی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے دور رکھتی تھی؟ کیا نکاح کے بعد بھی مجھے یہ سب سہنا تھا؟ میرے دل میں کئی سوال گونجنے لگے۔ اگر واقعی ایسی رسمیں تھیں تو نند کی شادی پہلے ہی کیوں نہ کی گئی؟ کیا مجھے بیوقوف بنایا جا رہا تھا یا واقعی یہاں کوئی ایسا رواج موجود تھا؟ مگر ایک بات واضح تھی، یہ رسم اگر تھی بھی تو بے حد فضول اور بیہودہ تھی۔ میں رسموں کو ماننے والی ضرور تھی مگر بے معنی رسموں کی قائل ہرگز نہیں تھی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مذاق کر رہی ہیں یا حقیقت میں ایسا کچھ ہے۔ کیا وہ مجھے کسی سازش کا نشانہ بنا رہی تھی یا یہ سب ان کی خود ساختہ منصوبہ بندی تھی تاکہ فیصل کو مجھ سے دور رکھا جا سکے؟ میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ شاید وہ اس خوف میں مبتلا تھیں کہ کہیں میں ان کے بیٹے کو ان سے چھین نہ لوں۔ یہ سب سوچتے ہی میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بمشکل بولی، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی، اگر یہ سب… میری بات پوری بھی نہ ہوئی کہ ان کی کڑکتی آواز پھر سے گونجی، دیکھو لڑکی، میرے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے شوہر کی ماں ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دوپٹے کا پلو پکڑ کر سر پہ درست کیا اور طنزیہ لہجے میں بولی، سر پہ دوپٹہ رکھا کرو، عزت و لحاظ سے اس گھر میں رہنا اب تمہارا فرض ہے کیونکہ اب تم ہمارے خاندان کی بہو ہو۔ ان کے الفاظ میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے مگر وہ رکی نہیں، جیسے برسوں کی کوئی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ یہاں کوئی نوکرانی نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتے ہیں، چاہے جیسی بھی زندگی ہو گزارنی پڑتی ہے۔ مردوں اور بڑوں کے سامنے زبان چلانے کی اجازت ہمیں نہیں اور نہ ہی میں تمہیں یہ اجازت دوں گی۔ تم نئی ہو اس لیے سمجھا رہی ہوں، اب کپڑے بدلو اور آرام کرو، باقی کی رسمیں وقت پہ ادا ہوں گی اور تمہیں ہر صورت نبھانی ہوں گی، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ یہ کہہ کے دروازے سے باہر چلی گئیں اور میں بس ساکت کھڑی رہ گئی۔ نہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ میری نئی زندگی کی شروعات تھی یا ایک نئی قید کی ابتدا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ جس کی خاطر میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑا وہی مجھے میسر نہ تھا۔ دل کی حالت کس سے بیان کرتی؟ میری ساس تو مجھ پہ پابندیوں کی ابتدا کر چکی تھی۔ ان کا رویہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ الفاظ کی کرواہٹ اور لہجے کی سختی مجھے اندر ہی اندر چاٹ رہی تھی۔ فیصل نے کبھی ان رسموں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اگر کبھی بتایا بھی ہوتا تو شاید میں اس وقت ہنس کے ٹال دیتی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہ آتا کہ ایسا کچھ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ پر اب تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا ممکن تھا اور ہو چکا تھا۔ جس کی خاطر میں دلہن بنی تھی وہی میرا ہمسفر میری پہلی رات کو مجھ سے دور تھا اور میں ایک نوکرانی کی طرح کاموں میں جٹ جانے کے لیے رہ گئی۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میں صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی اور اگر فیصل نے خود آ کے نہ سمجھایا تو میں دوبارہ کبھی اس کی صورت بھی نہ دیکھوں گی۔ مایوسی، غصہ اور تھکن سے چور میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید باقی تھی کہ شاید میری ساس کا دل پگھل جائے یا شاید فیصل اپنی ماں کی بات مانے اور چپکے سے میرے پاس آ جائے، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ہوا۔ میں نیم غنودگی میں بستر پہ ڈھیر ہو گئی۔ جسم کی تھکن نے آنکھوں پہ نیند طاری کر دی مگر دل وہ ہر لمحے جاگ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے آنکھ کھلتی، میں دروازے کی طرف دیکھتی پر ہر بار مایوسی میرا استقبال کرتی۔ فیصل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یوں ہی رات گزر گئی، اندھیری، خاموش و تنہا۔ صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس موجود تھی۔ اٹھ جاؤ، آج پورے گاؤں کا ناشتہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ نئی بہو نے سب کو ناشتہ بنا کے کھلانا ہوتا ہے، آؤ کاموں میں میری مدد کرو۔ ان کی آواز میں حکم کا سا انداز تھا اور یہ سن کر میں ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گئی۔ ابھی میری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا تھا
میں تو ابھی دلہن بنی تھی اور پہلے ہی دن پورے گاؤں کے لیے ناشتہ؟ ایسی رسم تو میں نے کہیں نہیں سنی تھی۔ میری حیرت بھانپتے ہوئے وہ بولی، فکر مت کرو، گھر میں سب موجود ہیں، تمہاری مدد کریں گے، تمہیں صرف ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ یہاں کا رواج ہے کہ بہو کی پہلی صبح پر گاؤں والے آ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ ان کی تسلی آمیز لہجے سے کچھ حوصلہ ملا اور میں فوراً واش روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل سکوں۔ مجھے سچ میں حیرت ہونے لگی۔ گاؤں کا ایک ایک فرد ناشتہ کرنے کے لیے چلا آیا تھا۔ تمام خواتین اور بچیاں خوشی سے ناشتہ کر رہی تھیں اور بے قراری سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میری ساس نے میرے دوپٹے کے پلو سے میرا گھونگھٹ ذرا سا اور آگے کر دیا۔ بچیاں ہنستی شرارتی نگاہوں سے میرے گھونگھٹ کے نیچے جھانکنے کی کوشش کرتی تو مجھے بھی سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ کاش میں ان سب کے ساتھ کھل کے بات کر سکتی، اپنا گھونگھٹ ہٹا کے بس یہ دکھا سکتی کہ میں بھی انہی جیسی ہوں، مگر ساس کی سختی سے ہدایت تھی کہ میں کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھاؤں۔ یہاں کے رسم و رواج میرے لیے بالکل نئے تھے اور حیران کن بھی۔ وہ میرے ہاتھ سے ناشتہ کھا سکتی تھی مگر میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس اور باقی رشتہ دار عورتوں نے ناشتہ بنانے میں میری بھرپور مدد کی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے تو صرف رسمی سا ہاتھ ہی لگایا تھا۔ اصل پکوان تو انہوں نے ہی تیار کیے تھے، البتہ سب کے سامنے ناشتہ پیش کرنے کی ذمہ داری میری تھی۔ گاؤں کی عورتیں مجھے دعائیں دیتی، میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی اور خوشی سے جھلکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتی۔ ان کے چہروں پر ایسی بے ساختہ مسکراہٹ اور خلوص تھا کہ مجھے ایک پل کو بھی اجنبیت محسوس نہ ہوئی، مگر میرے دل کی نظریں اسے تلاش رہی تھی۔ فیصل، وہ وہاں کہیں بھی نظر نہ آیا، بلکہ مجھے تو کوئی بھی مرد دکھائی ہی نہ دیا۔ شاید مردوں کے لیے الگ سے باہر کوئی انتظام کیا گیا تھا اور ممکن ہے وہ بھی وہیں ہو۔ میری شادی کو 5 دن گزر چکے تھے، مگر ان 5 دنوں میں لاکھ کوششوں کے باوجود میری فیصل سے ایک لمحے کے لیے بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ یہیں اسی گاؤں میں موجود تھا۔ مجھے اس کی ایک ادھ بار گھر سے باہر نکلتے وقت جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتا مگر میری جانب اس کی نظر تک نہ پڑی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی۔ ایسے بھی کیا رسم و رواج کے جس کی خاطر میں یہاں آئی اسی سے ملنا ناممکن بنا دیا جائے؟ میری ساس نے مجھے اس گھر کے کمرے میں جیسے قید کر دیا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک ایک عملی مگر مشقت بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں کی زندگی کتنی مشکل اور بے رحم ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، پھر مسلسل گھر کے کاموں میں جھتے رہنا اور ہر لمحہ ساس کے بنائے اصولوں پہ عمل کرتے رہنا میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ میں ایک مثبت سوچ رکھنے والی لڑکی تھی اور اسی نیت سے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ میں محبت، خلوص اور صبر سے یہ رشتے نبھاؤں گی۔ مجھے یہاں کی روایات سے کوئی خاص اختلاف نہ تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود گھونگھٹ اوڑے دیہاتی لڑکیوں کے ساتھ کام میں مصروف رہتی، مگر جس بات نے میرے دل کو سب سے زیادہ چبھایا وہ یہی تھی کہ فیصل میرا شوہر میرے قریب تو کیا میرے حال سے بھی بے خبر تھا۔ وہی تو تھا جس کے سہارے میں نے یہ سب کچھ قبول کیا تھا، مشکلیں، رسمیں، قید، سب کچھ گوارا کر لیا، مگر فیصل کی عدم موجودگی میرے صبر کو کمزور کر رہی تھی۔ اس دن دوپہر کو جب سب گھر والے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، میں چپکے سے باہر نکل آئی۔ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ سامنے چارپائیوں پہ نظر پڑی اور وہیں آرام سے لیٹے میں نے فیصل کو دیکھ لیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ حیرت کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ سکون سے لیٹا ہوا تھا جیسے دنیا کے ہر بوجھ سے آزاد۔ میں تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور بے ساختہ پکارا، فیصل۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور درخت کی اونٹ میں لے آئی۔ فیصل نے الجھن سے کہا، یہ کیا کر رہی ہو ثانیہ؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آ رہی ہو، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ تو تمہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ میں چھپ کے آئی، یہ نہیں کہ 5 دن سے تم مجھے چھوڑ کے غائب ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کن رسموں، قیدوں اور اذیتوں سے گزر رہی ہوں؟ فیصل نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر نظریں چرا لی۔ ثانیہ، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں کے رسم و رواج مختلف ہیں۔ یہاں مرد عورت ساتھ نہیں بیٹھتے، یہاں محبت چھپ کر کے کی جاتی ہے اور عزت پردے میں رکھی جاتی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اپنی طرف موڑا۔ فیصل، میں ان سب باتوں کو مان لوں مگر تمہاری لا تعلقی،
یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے دنیا چھوڑ کر تمہارے لیے یہ سب قبول کیا اور تم ہی مجھ سے منہ موڑے کھڑے ہو۔ اگر تم ساتھ نہیں ہو سکتے تو مجھے واپس میرے ماں باپ کے پاس بھیج دو، میں اب نہیں رہ سکتی۔ فیصل کی آواز میں پہلی بار درد ابھرا۔ ثانیہ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں میرا ساتھ دو گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، یہ گاؤں کا ماحول ہے، یہاں سب کچھ الگ ہے۔ بس چند دن اور میری بہن مینا کی شادی ہو جائے گی، پھر ہم اپنی الگ زندگی گزار سکیں گے۔ میں نے بے بس ہو کر آنکھیں بند کر لی، مگر فیصل، میں ایک پل اور ایسے نہیں جی سکتی۔ میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ مجھے یا تو تمہارا ساتھ دو یا مجھے رخصت کر دو۔ فیصل کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر میں اس کی بات سنے بغیر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنا سامان باندھ رہی ہوں، موقع ملا تو خود چلی جاؤں گی، ورنہ تم مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آنا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر میں غصے سے واپس پلٹ گئی۔ پیچھے سے فیصل کی بھرائی ہوئی آواز آئی، شاید غلطی میری تھی جو تم سے ایسی امید رکھی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تیزی سے قدم اٹھاتا دور جا چکا تھا۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ زندگی ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑی ہوئی تھی جہاں ہر قدم الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ جس سے امید تھی کہ وہ میرے لیے کچھ کرے گا، وہی ناراض ہو کر منہ موڑ گیا۔ میں اس کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نے ہی سارے وعدے نبھا کر فیصل کو شادی کے لیے آمادہ کیا تھا۔ کشمکش تو فیصل کی بھی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک ایسی رسم آڑے آ جائے گی جو سب کچھ بدل دے گی۔ میں فیصل کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب میں اس سے دور تھی۔ اگر اسے ہی مجھ سے دور رہنا تھا تو پھر مجھے یہاں رہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنے ماں باپ کے گھر بھی تو رہ سکتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا، اور پھر میں اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ میری ساس نے حیرت سے میرے بندھے سامان کو دیکھا۔ بس بہو، اتنی جلدی لڑکھڑا گئی؟ وہ طنز سے بولی تو میں کوئی جواب ہی نہ دے پائی، اور اپنا سامان اٹھا کر بیرون دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ یاد رکھنا، اس گھر سے قدم باہر نکالا تو واپسی ممکن نہیں۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی تو میرے قدم ڈگمگا گئے، مگر اگلے ہی پل سر جھٹکتی میں گھر سے باہر نکل گئی۔ فیصل گھر کے باہر میرا ہی منتظر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر خاموشی سے میرا سامان پکڑا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں اس کے پیچھے چلتی۔ دیکھو فیصل، اگر ہم شہر میں ہی رہ لیں، الگ گھر لے لیں گے، میں بھی نوکری کر لوں گی، ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا، اور ہمیں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ ہمارا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ ابا کے گھر کے سامنے وہ میرا سامان رکھ کے پلٹنے لگا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم مشکلات سے گھبرا گئی ہو ثانیہ، تم ہار گئی ہو۔ تم نے جس طرح ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، تمہارا دعویٰ، تمہارے وعدے سب کھوکھلے نکلے، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی ہار گیا۔ تم سے تو چند دن ہی نہ گزرے، تم تو زندگی نبھانے کا وعدہ کرتی تھی۔ تمہیں ہر چیز اپنے حساب سے چاہیے، میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش موجود ہی نہیں۔ وہ بھیگی آواز سن کر دھیرے سے بولا تو میرا دل کٹ سا گیا۔ وہ میرا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اس کی لرزتی آواز کے سامنے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے آہستگی سے اپنا بازو میری گرفت سے نکالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک جانب کو چل دیا۔ فیصل کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ میری ہر خوشی، ہر خواب کا مرکز تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر پائی جس کا وعدہ میں نے اس سے کیا تھا۔ میں نے اسے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، لیکن ہر قدم پر جیسے میرے پاؤں بوجھل ہوتے چلے گئے۔ میں لڑکھڑاتی رہی، سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر آخرکار ہار گئی۔ سب سے تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ جس شخص کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا، وہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ایک ایسی تلخی آ گئی جسے میں چاہ کر بھی مٹا نہ سکی۔ وہ دل جو کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا، اب شک اور بدگمانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس کے دل کا حال جانتی تھی، پھر بھی خاموش رہی، کیونکہ شاید میرے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اماں ابا نے بھی مجھ سے زیادہ سوال نہ کیے، مگر میں خود اپنے آپ سے ہار چکی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ فیصل کے گھر والوں کو قبول کروں گی، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گی، مگر میں نبھا نہ پائی۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، اور آخرکار واپس لوٹ آئی۔ زندگی بے رنگ ہو چکی تھی، ہر دن ایک سا لگتا تھا، خالی، سنسان اور بے معنی۔ فیصل کے بغیر وقت ایسے گزرتا جیسے گھڑی کی سوئیاں بھی تھک گئی ہوں۔ وہ خوشی، وہ سکون جو صرف اس کے وجود سے جڑا تھا، وہ سب مجھ سے چھن چکا تھا۔
میں نے کبھی اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے بھی میری کوئی خبر نہ لی۔ ہمارے درمیان خاموشی ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے کوئی گرا نہ سکا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سب خواب سا لگتا کہ میں واقعی اس کی دلہن بنی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانے نکلی تھی، یا یہ سب صرف ایک کہانی تھی جو ادھوری رہ گئی۔ اس کے ماحول میں رشتے بناتے، رشتے نبھاتے میں اتنی الجھ گئی کہ اپنا آپ ہی کھو بیٹھی، اور پھر جب واپس آئی تو جیسے سب کچھ مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی فیصل کو الزام نہیں دیا، نہ اس کے گھر والوں کو۔ میں ہمیشہ خود کو ہی دوش دیتی رہی۔ شاید میں اتنی مضبوط نہیں تھی، شاید میں اس کی امیدوں پر پوری نہیں اتر سکی۔ وہ فیصلے جو ہم نے ساتھ کیے تھے میں ان پہ چل نہ سکی، اور شاید اسی لیے وہ راستے جو ہم نے ایک ساتھ چنے تھے وہ ہمیں الگ الگ موڑوں پر لے آئے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن میں نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی اپنی ساس کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً فیصل کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، وہ اندر داخل ہوتے ہی بولی تو میرا دل بجھ سا گیا۔ پھر سے وہی زندگی فیصل کے بغیر، اس کی آس میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے گھر کے کاموں میں لگی میں۔ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے ان کو صاف صاف جواب دیا تو وہ چونک گئی۔ لڑکی، ایک پل سوچنے کا وقت تو لے لیا کرو، تم تو فیصل سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ وہ طنز سے بولی تو میں حیرانی سے انہیں تکنے لگی۔ نہ جانے ان کو میرے دعووں کے بارے میں کیسے علم تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ کچھ دیر میں بولی تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ فیصل کی شادی تم سے ہو۔ تم شہر کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی، بھلا ہمارے ساتھ کہاں گزارا کر پاتی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر فیصل کی محبت۔ اسی ڈر سے میں نے فیصل کو بہت منع کیا اس شادی سے۔ اسے سمجھایا، سب بتایا کہ شہر کی لڑکی یہاں نہیں بس پائے گی، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، تم کو کیسے کھو دیں؟ مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ تم سب سے مختلف ہو، وفادار اور سمجھدار لڑکی ہو۔ میں تو اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی۔ جب فیصل نہ مانا تو میں نے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس کی بیوی کو آزماؤں گی، صرف 1 مہینے کے لیے۔ فیصل کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اگر تو فیصل کی بیوی میری آزمائش پہ پوری اترتی تو ٹھیک، نہیں تو اسے میری مرضی سے میری بھانجی سے شادی کرنا ہوگی۔ اور وہ مان گیا۔ اسے تم پہ بہت اعتماد تھا۔ اسے لگا تم نہ خود شرط ہارو گی نہ اسے ہارنے دو گی۔ مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہ کھیلی تھی۔ ایسی چال چلی کہ تم ہار گئی، فیصل ہار گیا اور میں جیت گئی۔ تم 1 ماہ سے پہلے ہی اپنا سامان اٹھا کے چلی آئیں۔ اب فیصل کو میری شرط کے مطابق میری بھانجی سے شادی کرنا تھی۔ وہ اس شادی کے لیے مان گیا۔ اس نے اپنا وعدہ نہ توڑا۔ میں خوش تھی، جیسا چاہتی تھی ویسا ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک بے چینی سی تھی۔ فیصل کے چہرے پر وہ رونق، وہ خوشی ہی نہیں تھی جو تم سے شادی کے وقت تھی۔ مجھے چند دنوں میں ہی ہوش آ گیا۔ میں شاید اپنے فرما بردار بچے کے ساتھ زیادتی کرنے چلی تھی، اور پھر تم نے بھی تو اس ماحول میں رنگنے کی پوری کوشش کی تھی۔ شاید میری آزمائش ہی کچھ زیادہ سخت تھی۔ تم واقعی ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو جو سچ میں فیصل کو چاہتی ہو۔ میں فیصل کو ہر شرط سے آزاد کرتی آئی ہوں، اور اب تمہیں بھی ہر اصول رسم و رواج سے آزاد کرتی ہوں۔ میں اپنا فیصل تمہیں سونپتی ہوں، چاہو تو اس کے ساتھ شہر میں بسو یا گاؤں میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آخر میں آنکھوں میں آنسو بھر کے مسکرا کے بولی تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں بے یقینی سے انہیں تک رہی تھی۔ تو یہ سب اس شرط کا نتیجہ تھا، اور میں کس بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ 1 ماہ کی ہی تو بات تھی۔ فیصل صحیح کہتا تھا۔ میں نے تھوڑا بھی صبر نہ کیا۔ مجھے فوراً شرمندگی نے آ گھیرا۔ مجھے معاف کرنا، مجھے تمہیں کسی ایسی آزمائش میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری ساس باہیں پھیلا کے بولی تو میں ان سے جا لپٹی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ساتھ نبھانے اور مشکلیں اٹھانے کے دعوے میں نے کیے تھے، مگر میں نبھا نہ سکی۔ میں شرمندہ سی بولی، کوئی نہیں، میں نے تم میں چھپا ہیرا پہچان لیا ہے۔ تم واقعی میرے بیٹے کے قابل ہو۔ وہ میرا ماتھا چوم کے بولی تو میرے دل و دماغ میں طمانینت بکھر گئی۔ بس ایک درخواست ہے تم سے، اگلے ماہ مینا کی شادی ہے، تب تک کا وقت اگر تم ہمارے ساتھ گزار لو تو۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی تو میں چونک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ آپ کے ہی گھر پہ گزاروں گی۔ میں نے جو وعدے کیے تھے اب ہر صورت نبھاؤں گی۔ آپ کو اکیلا چھوڑنے کا تصور نہ پہلے کبھی کیا تھا نہ اب ہے۔ بس مجھے اس سب میں فیصل کا مستقل ساتھ چاہیے، میں نے پرجوش اور سچائی سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ فیصل کا ہر ساتھ تمہارے ہی ساتھ ہے بیگم۔ اندر داخل ہوتے فیصل نے نہ جانے میری تقریر کب سن لی۔
وہ بلند آواز میں بولا تو سبھی کہکہا لگا کے ہنس دیے، جبکہ میں جھینپ گئی۔